نماز کو بنا لیں۔ آئیے نماز چھوڑنے کی جو چند وجوہات ہم دیتے ہیں ان وجوہات کو ہم دیکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیوں تو یہ بھی نماز سے ایک روکنے کی وجہ بنتی ہے۔ پہلی وجہ جو نماز چھوڑنے کی آج ہمارے پاس ہے، بالکل عام وجہ، مرد بھی دیتے اور عورتیں بھی دیتی۔ مرد کیا وجہ دیتے ہیں؟ نماز کو چلیے یار ذرا وہ طہارت نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، ذرا پاکی نہیں ہے۔ عورتوں سے کہا گیا نماز پڑھیے، نہیں وہ بچہ بچی پیشاب کر دیتے نا، ذرا پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ چونکہ عورتیں ظاہر سی بات ہے پبلک باتھ روم سے یا سڑکوں پہ نہیں کھڑے ہو جاتی مردوں کے جیسا، تو ان کے لیے پانی کا نہیں جھوٹ بول سکتی، تو بہانہ کیا ہے؟ بچہ پیشاب کر دیتا، بچی پیشاب کر دیتی، پوتا پیشاب کر دیتا میرے پاس ہی رہتا نا، پوتی کر دیتی تو میں نماز نہیں پڑھتی، بھانجا بھتیجا میرے پاس ہی رہتا نا۔ بہانہ دیکھیے آپ، طہارت سب سے بیسک بہانہ ہے۔ کسی کو بھی نماز کا پورے دنیا سارے عالم میں لوگ یہ بہانہ بناتے، طہارت سب سے فرسٹ کیٹیگری ہے، طہارت نہیں ہے۔ میرے بھائی طہارت کتنی معمولی چیز ہے، تو کیوں نہیں رکھی تو نے وہ طہارت؟ اس حال میں اگر انسان مر جائے، سوچی تھوڑی دیر کے لیے، صرف طہارت نہیں تھی اور مر گیا، کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ جو مجبور تھا، دین پر تھا، وہ الگ بات ہے۔ ایک نوجوان صحابی تھے، نکاح ہوا، رات میں اپنی بیوی کے پاس گئے، نکاح جس دن ہوا اسی رات تھا، رات میں اعلان ہوا کہ جنگ کو جانا، جہاد کو جانا ہے۔ بیوی کے پاس تھے، ہم بستری کر لی تھی، نکلے اور شامل ہو گئے، ٹائم نہیں تھا نا نہانے دھونے کی، چونکہ اعلان ہوگا، فرض تھا جہاد، چلے گئے اور جو ہے صبح ہی شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا، اس لیے کہ وہ پاکی کی حالت میں نہیں تھے نا، لیکن وہ ایمان والے تھے، ان کی نیت تھی، ہماری تو نیت ہی نہیں نا طہارت کی، تو میں وہ کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، وہ ایسا ہو جائے تو وہ تو الگ بات ہے، اللہ فرشتے غسل دیے ان کو، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی عادی ہے جو طہارت نہیں کرتا ہے، اور طہارت نہیں کرنے کی وجہ ایسی معمولی ہے، میری پینٹ بہت فٹ ہے ذرا، نہیں یہ فیشن کے بغیر زندہ بھی تو نہیں رہ سکتا نا انسان، تو یہی پینٹ پہننا پڑیں گی، اس میں طہارت نہیں ہوتی، میں کھڑے رہ کے کر لیتا ہوں، میں وہاں رہتا نا تو وہاں بیٹھ کر نہیں کر سکتا، نہیں ہم جانتے ہیں ویسٹرن ہے، یہ سب بہانے بھائی، جو آئیں گا نا فرشتہ موت کا وہ ہی نہیں سننے والا، یہ تھا یہ تھا یہ تھا، اللہ کے بعد جو ہوگا وہ تو سیکنڈری کیس ہے۔ پہلے یہ سوچ لیجیے اس حال میں مر گئے تو کیا ہوں گا، بس وہ چھوڑ دیجیے نماز کا، کیا جواب دیں گے فرشتوں کو اس ناپاکی کے لیے؟ یہ بہانے چھوڑیے، طہارت کے مسائل سیکھیے اور طہارت سے رہیے ہر بار۔ ایک مومن کا تصور نہیں یار بغیر پاکی کے، اس کا بیسک چیز ہے اس کی زندگی کی ہے، تو سب سے پہلا بہانہ پاکیزگی۔ دوسرا بہانہ، ابھی تو جوان ہے یار، پوری زندگی پڑھی ہوئی دیکھیں گے نا نماز کا کیا لگا ہے، ملائیت، یہ لوگ ملا لوگ بھی چھوڑتے نہیں پیچھے، نماز نماز، جوان ہے ابھی، جوانی ہے، جب دیکھا جائیں گے عمر آئیں گے انشاءاللہ ریٹائرمنٹ کی 58 کے بعد، 60 ایئرس کے اندر، 40-50 ایئرس میں، 35 میں جب بیکار ہو جائیں گے، ہاتھ پر کام نگل سڑ جائیں گے، اللہ کو پسند بھی نہیں ایسی چیزیں، اللہ جوانی کو پسند کرتا ہے، اللہ کو بڑا، یہ الگ بات ہے، بوڑھے لوگوں کی الگ حرمت ہے، لیکن جو چیز پرائم ہے زندگی کی وہ جوانی ہے، اللہ جوانی کی عبادتوں کے بارے میں پوچھنے والا ہے۔ نوجوان جس کی زندگی جوانی عبادت میں گزری، وارش کے سائے میں ہوں گا، موت کے بعد اللہ جو 5 سوالات کرنے ہیں اس میں ایک سوال ہے جوانی کہاں گزاری، پرائم ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں، بڑھاپا کو برا نہیں لیکن جوانی پرائم ہے، پرائم برباد کرتے ہو دنیا میں اور بولتے ہو آخرت میں بڑھاپا دیں گے اللہ کو، تو اللہ کو بھی جو یہ چیز پسند نہیں، پھر ریجیکٹڈ چیز کو کون دنیا جب آپ کو بولتی تمہاری ضرورت نہیں، نکلو یار 58 میں یہاں سے ریٹائرڈ ہو، آپ بول رہے اب اللہ کے لیے دوں گا میں، کیا فائدہ اللہ کے لیے، دیکھیں جوانی دیجیے، نہیں ابھی تو جوان ہے یار، ذرا پھر دیکھیں گے بڑی عمر کے بعد، ذرا ارے اتنا چھوٹا بچہ یار تمہارا 10 سال کا تم مارتے ہو اس کو نماز کے لیے، بڑا ہوں گا 18-20 سال کا، پھر دیکھیں گے 10 سال میں جس کو عادت نہیں ہوئی، کیا 18-20 سال میں اس کو عادت ہوں گی میرے بھائی، نہیں ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہونے کے بعد عادت ہوں گی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، لوہا گرم ہے اور اس کو آپ کو شکل دینا ہے، شکل سمجھتے ہیں نا، کوئی شیپ دینا ہے، تو آپ کیا بول رہے ہیں، ارے ٹھنڈا ہو دو پھر دیں گے نا شکل، ٹھنڈا ہو بعد ہتھوڑے مارے تو منہ پہ لگتے ہتھوڑے آ کے، ہو لوہے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، گرم میں 2 ہتھوڑے اس کو ڈھل جاتا ہے، تو بچپن میں ڈھالو اس کو عبادت میں، بڑا ہونے کے بعد کیا ہے؟ یہ بہانہ لوگ بچوں کو بھی دیتے، بچے آپ کی بچی کے کپڑے دیکھو کیسے پہنا ہے، ذرا کچھ ادب ہے نہیں، بہت چھوٹی ہے ابھی، بڑے ہونے کے بعد دیکھیں گے، پھر بڑے ہونے کے بعد اس کو بولتے بیٹا یہ کیسے کپڑے، بولتے ابا سیدھے ہو جاؤ، سارے بچپن ہم کو پہناتے رہتے اور آپ بول رہے ایسے کپڑے اور ویسے کپڑے، چلو نکلو یہاں سے حضرت، وہ عمر ہے، وہ عمر ہے، تو جوانی میں ابھی جوانی ہے، ابھی تو باقی ہے بہت وقت۔ تیسرا بہانہ، ہم کہاں اتنے گناہ گار ہیں یار، تم نماز کی بات کر رہے، ہم تھوڑی گناہ کرتے، جو لوگ گناہ کرتے نا وہ نمازیں پڑھتے رہتے، آپ زیادہ گناہ کرتے نا، اپنا لینے میں نہ دینے میں، تو اپنے کو نماز کی ضرورت بھی نہیں۔ صحابہ لینے دینے میں تھے کہ لوگوں کے روز گناہ کرتے تھے صبح اور شام، جو ان کو 5 نماز کی ضرورت تھی، میں نماز فرض ہے اس کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی، یہ گناہ مٹاتی ہے، لیکن یہ فرض بھی ہے، گناہ نہیں بھی ہے تو پڑھنا ہے، انبیاء پڑھ رہے ہیں، انہوں کیا گناہ کرتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، پڑھ رہے ہیں،
تو ہم گناہ نہیں کرتے بولے اس لیے ہم نماز کی ضرورت نہیں، ایک بہانہ۔ تیسری وجہ جو لوگ بہانہ بناتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا نہیں آتی، سیکھے نہیں بچپن میں، تو اب بڑے ہو گئے تو اب شرم آتی، تو جان دو، چھوڑی دو چکر، جانا ہی نہیں۔ بچپن میں نہیں سیکھی تو بڑے ہو گئے تو ہم کو شرم آتی، مسجد میں جانے شرم آتی ہے، اور وہ عادت نہیں ڈالے والد نے، ہے نا۔ اگر یہ بات کو آپ کا مینیجر بولے کہ دیکھیے آپ کو اب یہ آپ کی جاب یہاں شفٹ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ چیزیں سیکھنا پڑیں گی، کمپیوٹر سیکھنا پڑے گا، یہ MSc IT کا کورس دینا پڑے گا، تو ارے بہت ابھی 8 دن میں سرٹیفکیٹ لاتا سیکھ کے سب میں۔ لیکن تم بڈھے ہو گئے نا 55 سال کے، نہ کچھ نہیں، سیلری اگر بڑھ رہی ہے اور وہ ہو رہا تو میں سب کچھ کر کے آؤں گا۔ لیکن دین کے لیے نہیں، اب بچپن میں عادت نہیں تھی، اب کیا عادت نہیں لگی، اب چلو یہ زندگی دیکھ لیں گے پھر کیا ہوگا، مطلب ایسا جیسا کہ پھر جائیں گے، پھر پیدا ہو کے پھر آنے والے ہیں، اگلی زندگی میں پھر سے انہوں عادت ڈالنے والے اپنی۔ میرے بھائی پچھتاؤ اس پر کہ جو زندگی بیکار کر دی ہے، اور بدلو اپنے آپ کو کہ مجھے اب اپنے آپ کو بدلنا ہے اور ایک اچھی زندگی گزارنا ہے۔ اسی طرح جو ہے 5ویں وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، وسوسے آتے بول کے نماز نہیں پڑھتے۔ بہت لوگ بولتے ہیں ارے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، نماز پڑھتے وسوسے آتے اس لیے نہیں پڑھتے۔ جس کو نماز پڑھنے سے وسوسے آتے اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گھر میں چور آ رہے بول کے تجوری کھلی رکھ دیا میں نے۔ وسوسے اس کو آتے، اس کا ایمان ہے، ایمان ہے مطلب شیطان آتا ایمان چرانا چاہتا، آپ نے نماز چھوڑ دی، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ چور آتے ہیں اور آپ نے تجوری کھلی چھوڑ دی۔ اب تو حفاظت زیادہ کرو، وسوسے آنا تو ایمان کی علامت ہے آپ کی۔ چور تو وہیں آتا نا جب پیسہ ہے، کہ جھوپڑیوں میں جاتا ہے چور اور جنگلوں میں جاتا ہے؟ نہیں، مالدار بستیوں میں جاتا ہے وہ۔ شیطان بھی ایمان والوں کے پاس آتا ہے۔ نہیں وسوسے آ رہے بول کے زیادہ پڑھنا چھوڑ کے آپ نے کیا کی، تجوری کھلی رکھ دی، بھائی جو لے جانا لے جا، اس کا کام کر دیا، وہ آتا بھی نہیں، پھر وسوسے بھی نہیں ڈالتا، وہ تو ہو گیا جو کرنا تھا، لگا دیا اپنے گروپ میں شامل کر دیا، نکل گیا۔ چھٹی جو وجہ لوگ بتاتے ہیں وہ یہ ہے میک اپ اور اسٹائل خراب ہو جاتا۔ میک اپ اور اسٹائل، اب دیکھو دعوت میں آئے، صبح 10 بجے سے جا کے لیٹے ہوئے تھے، 2-3 بجے سج کے آئے، اب دعوت شروع ہو رہی ہے عصر سے لے کر عشاء تک، تو وہ 2 نمازیں تو گئی، اب یہ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے نا، اس لیے کہ میک اپ اتنا مہنگا کاسٹلی ہوا، اور کیا کیا اسٹیم لے لیا، یہ کر لیا، ویکسنگ کر لیا، فلاں کر لیا۔ اب شام میں کم از کم 14ویں کے چاند جیسا کچھ تو چمکوں میں یار محفل میں، وضو سے تو دیکھو خراب ہو جائیں گے نا، عصر کا وضو، مغرب کا وضو، عشاء کا، اور اتنا کوئی پاورفل آدمی تو نہیں نا فجر سے عشاء تک ایک ہی وضو چلائیں گا، ممکن بھی نہیں، امکانات بھی نہیں ہے ایک انسان کی کہ اتنا لمبا وضو ایک پورا دن بولے بغیر اس کے صبح کر لیے شام تک نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو میک اپ اور اسٹائل نماز کو چھوڑنے کی وجہ ہے۔ بھائی نماز کو چلیے، وہ لینن ہے تھوڑا سا کاٹن، تھوڑا سا جب فولڈ کریں گے نا اتنے، اس سے میں نے کر کے لایا پورا، کر کے تھک گیا تھا میں، اس کو آئرن مار کے 3 بار کرایا، تو جب اتنا سوٹ بنا ویسا، اور آپ نماز کو چلو بولتے اتارتے، اور نہیں ہو سکتا، اسٹائل خراب ہو جائیں گا، میک اپ خراب ہو جائیں گا۔ یہ وجہ ہے بہت بڑی، یاد رکھیے بہت سے لوگوں کی، کہ عام دنوں میں عام کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں، جب اچھے کپڑے پہنتے اور مجلسوں میں جاتے تو کبھی نماز نہیں پڑھتے، نہیں وہ میک اپ خراب ہو جائیں گے، ایک وجہ ہے۔ اسی طرح ایک وجہ 7ویں وجہ جو لوگ دیتے وہ یہ ہے کہ جو عادی نہیں ہے، بچپن سے تو اب دل نہیں لگتا ہمارا، مطلب بچپن سے نہیں پڑھے نا تو اب دل نہیں لگتا ہمارا، تو اب نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر بچپن سے نہیں پڑھے، دل نہیں لگا نا، اپنے دل کو عادی بنائیے کہ اب بیٹا لگ جا بولنا، ورنہ خبر میں بھی نہیں لگے گا اور آخرت میں بھی نہیں لگے گا بولنا، پھر بہت مشکل ہو جائے۔ اب لگ جا بولنا ہے، یہ ریزن نہیں ہے بولنا کوئی، لگ جا تو، ورنہ خبر کی زندگی بہت بیکار، بہت اچاٹ ہے بولنا، پھر اکیلے ہیں، اور آخرت کی بہت خطرناک ہے۔ لگ جا، سدھر جا بولنا، دل کو منائیے، ورنہ پھر آپ بھی ہو جائیں گے۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ خواہشات نفس، یہ 7 بہانے تو جو لوگ عموماً دیتے ہیں۔ آخر میں صحابہ کا ایک قول رکھتا ہوں، جامع ترمذی